السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، کوئی فرد واحد ہو یا کوئی جماعت یا گروہ ہو، اگر وہ معاشرے میں گمراہی اور ضلالت کو عام کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیادی فکر میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ علماء کرام جو سنجیدہ قسم کے علماء ہیں ان پر طعن و تشنیع کرے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، برے القابات سے ان کو یاد کرے، تمسخر ان کا اڑائے اور ان کے خلاف اور طرح طرح کی بکواسات کریں۔ آپ ان گمراہ جو جتنے بھی فرقے آئے یا کوئی آدمی فرد واحد آیا، اس کی تاریخ یہ ہے۔ آپ خوارج کو دیکھیں، انہوں نے اپنی گمراہ کن فکر جب لوگوں کے اندر منتقل کرنا چاہی تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسی طرح روافض کو دیکھیں، انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولا اور اس حوالے سے ناکام اور نامراد کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم صحابہ کرام کو متنازع کر دیں اور لوگوں کا کسی طرح سے ان پر سے اعتماد اٹھ جائے۔ جب لوگوں کا صحابہ کرام کے اوپر سے، ان کی عدالت سے، ان کے ایمان سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی مرویات جو وہ دین آگے لوگوں کے اندر منتقل کریں گے، پہنچائیں گے، تو وہ لازمی طور پر وہ بھی متنازع ہو جائے گا۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ روافض نے جب یہ ناکام اور نامراد کوشش کی تو انہوں نے اسلام کے مقابلے میں ایک الگ سے من گڑت دین متعارف کرایا، اپنی کتابیں الگ لکھیں، اپنے اصول ضابطے الگ سے طے کر لیے۔ وہ ایسا دین من گڑت متعارف کرایا جس کے اندر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں، انبیاء کرام کی جو ہستیاں ہیں ان پر بھی طعن، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی گستاخی سے ان کی تحریر و تقریر میں محفوظ نہیں ہے۔ دراصل جب یہ گروہ روافض اپنی یہ ابتدائی چالیں چل رہا تھا تو اللہ محدثین کی بصیرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ انہوں نے ابتدا ہی میں ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے اسی دور میں جب اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھیں تو اس فتنے کو بھانپ لیا، فرمایا روافض کا مقصد صحابہ کرام کے اوپر طعن کرنا یا ان سے ان کا کوئی بغض نہیں ہے، ان پر طعن کرنے سے ان کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جو دلائل صحابہ کرام لوگوں تک پہنچائیں گے وہ دلائل مجروح ہو جائیں، ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ یہ دراصل کتاب و سنت کے دلائل کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ دلائل مجروح ہو جائیں گے، ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو وہ ان دلائل کی جگہ پہ یہ اپنا من گڑت دین پھیلائیں گے۔ تو آج تک ان کے جو ہم نوا روافض اور خوارج کے پیروکار جتنے بھی گروہ آج تک آئے ہیں، آج اس دور کے اندر آپ غامدیت کو دیکھنے، پرویزی فکر کو دیکھنے، جماعت مسلمین کو دیکھنے اور اس انجینئر علی مرزا جیلمی کو آپ دیکھ لیں، ان کی گفتگو میں کیا ہے؟ جو نمایاں بات ہے وہ علماء کرام کے اوپر طعن ہے، ان کے خلاف بکواسات ہیں، اور سلف الصالحین بھی ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ علماء کرام کے خلاف یہ بکواسات کیوں کرتے ہیں؟ برے برے القابات سے ان کو کیوں یاد کرتے ہیں اور ان کا تمسخر اپنی محفل کے اندر کیوں اڑاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان کے اور ہمارے درمیان یہ جو علماء ہیں یہ علماء نکل جائیں اور ہمارا رستہ آسان ہو جائے۔ جب یہ علماء کی جماعت اس قرآن و سنت کے دلائل اور ہمارے بیچ میں سے نکل جائے گی تو پھر ہم لوگوں کے رہنما بن جائیں گے۔ پھر جو تشریح ہم کریں گے، قرآن کا جو معنی بیان کریں گے، حدیث کی جو وضاحت ہم کریں گے، لوگ اس کو مانیں گے۔ کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جو پچھلے لوگ آئے وہ بابے تھے، وہ فلاں تھے۔ کیا اب سوچنے والی بات ہے؟ محدثین جو تشریح کرے وہ تو بن گئے بابے، اب وہ ان کی تشریحات اپنی ہو گئی، اور یہ مرزا جو بیان کرے، قرآن کی جو تشریح بیان کرے، حدیث کا جو معنی بیان کرے، تو کیا اس کے پیروکاروں کے لیے کیا یہ بابا نہیں ہے؟ کیا اس بابے کی لوگ اس طرح پیروی نہیں کر رہے
کہ جو تشریح یہ بیان کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور سلف و صالحین کا وہ گروہ، وہ جماعت جس کے اندر نہ تو خواہش پرستی تھی، اور وہ لوگ ان کے اندر نفس کی پوجا بھی نہیں تھی، اور وہ لوگ تقوی، طہارت، علم و فضل کے اندر ہر طرح سے ہر خیر و بلائی میں وہ ہم سے آگے تھے، ان کی تشریحات غلط ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں، یہ آج بتائیں گے کہ دین کی صحیح تشریح کیا ہے، کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں اس کی صحیح وضاحت کیا ہے۔ اس لیے ناظرین، جس معاشرے کے اندر جو سنجیدہ قسم کے علماء ہیں، لوگوں کا ان سے رابطہ مضبوط ہے، وہاں یہ اس طرح کے فتنے وہ پروان نہیں چڑھتے ہیں، وہ نہیں پھیلتے ہیں۔ لیکن جن معاشروں کے اندر لوگ دین کی تعلیم کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں، جو بھی نت نئے موقف لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو وہ بڑا محقق سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر ایرے غیرے سے وہ دین کی تعلیم لیتے ہیں، تو ان معاشروں کے اندر ایسے لوگوں کی جو گمراہ کن فکر ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، اگر ان سارے فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھیں سنجیدہ قسم کے علماء، جو ماہرین علماء ہیں، ان سے اگر آپ جو اپنا رابطہ ہے وہ مضبوط رکھیں گے، ان سے مسائل کو پوچھیں گے، تو آپ ان گمراہیوں سے، آپ ان ضلالتوں سے بچ جائیں گے۔ نہیں تو یہ دین کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے یہ جو لوگوں پر حملے کرنے والے ہیں اور ان کے ایمان اور ان کے دین پر جو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ ہر گلی ہر بازار کے اندر موجود ہیں۔ اس سے صرف بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، کتاب و سنت کی وہی تشریح حق سچ ہے جو محدثین سلف و صالحین نے ہم سب کو بیان کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔